بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 138 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 103 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے کتمان و افشاء کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے نماز اور اذاعہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا الصلاۃ وضدها الاذاعۃ، کہ عقل کا سپاہی نماز ہے اور جہل کے سپاہیوں میں سے ضیاء اور بربادی ہے۔ تو نماز کی اصل صاد لام واو ہے جس کا معنی میلان، جھکاؤ اور توجہ ہے۔ لغت میں الصلاۃ کے معنی دعا، مناجات اور بندگی کے اظہار کے بھی ہیں۔ ابن فارس مقایس اللغہ راغب اصفہانی اور مفردات قرآن کریم میں ہے۔ فرمایا الاضاءہ بمعنی الضیاء والترک وعدم التوجہ، قرآن کریم میں ہے سورہ مریم میں 59 آیت فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ اس کے بارے میں سب سے پہلے ملا صدرہ شیرازی کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرح اصول کافی میں فرمایا عاقل کامل کے ملکات میں سے اشرف اور اس کے افعال و عادات میں سے اکمل اللہ کی بندگی کرنا ہے اور دعا اور تضرع کرنا ہے اور ہمیشہ اس کے ذکر پر قائم رہنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اور اس کے مقابلے میں احمق اور جاہل شخص جو کہ حیوانات کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں، ان کے حالات میں سے ہے کہ وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں اور ذکر خدا سے دور ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالی نے انسان پر نماز اور عبادت و بندگی کو واجب کیا ہے، اور چونکہ ان کو عقل و شعور سے نوازا ہے تو اس چیز کی ذمہ داری اس کے سپرد کی ہے، اور یہ راز الہی کا محل ہے اور معرفت اور اطاعت الہی کا مقام ہے، چونکہ یہ تعلیم و ارشاد اور نور و ہدایت کے قابل بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیگر حیوانات اس عبادت و بندگی کے مقام سے دور ہیں، چونکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اپنی عرفانی اور عقلی تحلیل میں بیان فرماتے ہیں کہ اہل بصیرت و ہدایت جانتے ہیں کہ کامل نماز میں 6 باطنی اوصاف جمع ہوتے ہیں جو کسی اور عبادت اور بندگی میں نہیں پائے جاتے: حضور قلب، تفہم، تعظیم، ہیبت، رجاء اور حیا۔ یہ 6 صفات دراصل جنود عقل کے 6 نوری مظاہر ہیں اور پھر ان کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں۔ حضور قلب ان یتفرغ القلب عن غیر ما ہوا ملابس لہ، یعنی دل غیر اللہ سے خالی ہو اور مکمل طور پر نماز کے الفاظ اور اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ دل اگر غافل ہو تو نماز قالب تو ہے، روح نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے ان العبد لیکتب لہ من صلاته ما اقبل علیہ منها بقلبہ، بندے کے لیے نماز میں اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے جتنا وہ دل سے حاضر ہو۔ حقیقت نماز میں سے اس کا دوسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا التفہم لمعنی الکلام، یعنی جو کلام اور ذکر کرتا ہے اس کے معانی کو سمجھتا ہو۔ یہ حضور قلب کے علاوہ ایک مرحلہ ہے، یعنی کبھی دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے اور کبھی معنی لفظ کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ بسا اوقات زبان تو تلاوت کر رہی ہوتی ہے مگر معنی دل میں حاضر نہیں ہوتا۔ حقیقی نماز وہ ہے جس میں انسان معانی قرآن و اذکار کو سمجھ کر ادا کرے، یعنی فہم معانی جو انسان کو فحشاء و منکر سے روکتا ہے، کیونکہ معنی کے شعور سے نفس میں نور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تیسرے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا
تعظیم احترام و اجلال الرجل قد يخاطب عبده وهو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له۔ حضور و فہم کے باوجود اگر دل میں تعظیم اور عظمت الہی کا احساس نہ ہو تو نماز ناقص ہوگی۔ تعظیم دراصل دل کا جھکاؤ ہے جو محبت اور معرفت سے پیدا ہوتا ہے۔ علامہ طباطبائی نے المیزان میں فرمایا التعظیم فرع علی المعرفہ فبقدر ما یعرف العبد ربہ یعظمہ، بندہ جتنی معرفت رکھتا ہوگا اتنی ہی تعظیم کرتا ہوگا۔ چوتھی صفت حقیقی نماز کی بیان فرمائی حیبت، خوف جلالی۔ الحیبہ خوف منشأہ التعظیم، حیبت خوف کا وہ درجہ ہے جو عظمت سے جنم لیتا ہے۔ یہ خوف عذاب کا نہیں بلکہ خوف جلال کا ہوتا ہے، یعنی میں ایسے جلیل و کبیر کے حضور میں ہوں۔ مثال امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا اور بدن کانپنے لگتا، فرمایا کرتے اتدرون بین یدی من اقوم، تم جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ اور آپ زین العابدین سید الساجدین تھے، ہر دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حقیقی نماز کی پانچویں اور چھٹی صفت بیان کی۔ پانچویں صفت ہے الرجاء، امید اور رغبت، یعنی ینبغی ان یکون العبد راجیا بصلاته ثواب اللہ کما انہ خائف بتقصیرہ عقاب اللہ۔ مومن کی نماز خوف و رجاء کے درمیان میں ہے، جیسے وہ اللہ کی عظمت سے لرزتا ہے ویسے ہی اس کے فضل کی امید رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے انا عند ظن عبدی بی فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، میں اپنے بارے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جیسا چاہے میرے بارے میں گمان کرے۔ چھٹی صفت یہ سابقہ صفات سے علیحدہ ہے چونکہ اس کی بنیاد استشعار تقصیر و توہم ذنب ہے۔ حیا بندگی کا ذاتی ادب ہے، یعنی انسان اپنے عجز و قصور کا شعور رکھے۔ یہ معرفت کا کمال ہے کہ بندہ عبادت کے بعد بھی شرمندہ رہے کہ میں اس لائق نہ تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے عبادت الاحرار شکر، عبادت العبید خوف و عبادت التجار رجاء، کہ احرار بندے کی عبادت شکر کے انداز میں ہوتی ہے، بندوں کی عبادت خوف پر مشتمل ہوتی ہے اور تاجروں کی عبادت رجاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک نماز انسان کی عقلانی اور روحانی حرکت ہے جو ذکر و فکر سے شروع ہوتی ہے، خشوع و معرفت سے آگے بڑھتی ہے اور وصال و قرب الہی پر ختم ہوتی ہے، جبکہ الاضاءہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنی عقل کے نور کو چھوڑ کر نفس و شہوت کے اندھیرے میں کھو جاتا ہے۔ اپنی اس عبارت میں حقیقی صفات نماز کے اسباب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جان لیں کہ ان 6 اوصاف کے مخصوص اسباب اور روحانی عوامل ہیں۔ ہر کیفیت قلبی ایک علمی اور عملی علت سے پیدا ہوتی ہے۔ ان اسباب کو حاصل کیے بغیر انسان کی نماز صورت تو رکھتی ہے مگر حقیقت سے خالی ہوتی ہے۔ حضور قلب کا سبب، اما سبب حضور القلب فهو الہمت فإن قلب الانسان تابع لہمہ، انسان کا دل ہمیشہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں اس کی ہمت یعنی شعوری توجہ اور دلچسپی ہو۔ اگر ہمت دنیا میں ہے تو دل بھی دنیا میں ہے۔ نماز میں دل کی حاضری ممکن نہیں جب تک ہمت دنیا سے ہٹ کر نماز کی طرف نہ موڑ دی جائے۔ علاج، دل کو نماز کی طرف متوجہ کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو کہ آخرت کی کامیابی نماز میں وابستہ ہے۔ جب ایمان دل میں راسخ ہو کہ الآخرۃ خیر و ابقا، سورہ اعلی 17، اور نماز اس کی راہ وصول ہے تو انسان کی ہمت خود بخود نماز میں مرکوز ہو جاتی ہے۔ ملا صدرہ کے نزدیک الہمہ انسان کی روحانی قوت جاذبہ ہے، یہاں ہمت لگتی ہے دل وہیں چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور قلب کی بنیاد توجہ کی وحدت ہے، یونٹی آف اٹینشن۔ جبکہ دوسری صفت فہم معانی کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا اما سبب التفہم فبعد حضور القلب ادمان الفکر وصرف الذہن الى ادراک المعنی، جب دل حاضر ہو جائے تو دوسرا درجہ ادراک معانی کا ہے، یعنی نماز کے الفاظ اور اذکار کو سمجھنا، ان پر غور کرنا اور ان کے اسرار میں تدبر کرنا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فکر کا دوام،
نماز کے دوران مسلسل توجہ کا برقرار رہنا، خواطر دنیاوی کو کاٹ دینا، کیونکہ جو دل دنیا کی محبت میں غرق ہے وہ ذکر الہی میں یکسوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، جس نے کسی چیز سے محبت کی وہ اسی کا ذکر زیادہ کرتا ہے، لہذا جو دنیا سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں دنیاوی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے اور نماز میں خشوع ممکن نہیں رہتا۔ تیسری چیز تعظیم، اس کا سبب دو چیزیں ہیں، دو معرفتوں کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ معرفت جلال الہی، اللہ کی عظمت اور کبریائی کی شناخت، یہ ایمان کا کمال ہے، کیونکہ جس نے جلال کو نہ پہچانا وہ تعظیم نہیں کر سکتا۔ معرفت حقارت نفس، اپنی پستی اور عبودیت کا ادراک کرے۔ بندہ جب خود کو عاجز اور نیاز مند دیکھتا ہے تو دل میں انکسار و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں معرفتیں جب جمع ہوں تو خشوع اور تعظیم کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ محض علم الہی کافی نہیں جب تک انسان اپنے عجز کا شعور حاصل نہ کرے۔ جہاں تک ہیبت اور خوف جلال کے سبب کا تعلق ہے تو جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں اما الہیبت والخوف فحالت للنفس تتولد من المعرفہ بقدرت اللہ وسطوتہ۔ ہیبت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کو یقین ہو کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، اس کا حکم نافذ، مشیت غالب اور سلطنت لا حد ہے۔ وہ اگر تمام مخلوقات کو فنا کر دے تو اس کے ملک میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ایسی معرفت نفس میں جلالی خوف پیدا کرتی ہے، خوف محبت نہیں بلکہ خوف عظمت۔ ملا صدرہ اس کو خوف علماء سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں آیت 28 میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے حقیقی خشیت صرف علماء کو ہوتی ہے کیونکہ ان کو معرفت زیادہ ہے۔ نیز ملا صدرہ شیرازی نے رجاء اور امید کے سبب کے بارے میں بھی بیان فرمایا وَأَمَّا سَبَبُ الرَّجَاءِ فَهُوَ مَعْرِفَةُ لُطْفِ اللَّهِ وَكَرَمِهِ وَعَمِيمِ وُجُودِهِ وَإِحْسَانِهِ۔ رجاء اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے لطف، کرم، سخاوت اور رحمت کو پہچان لے، اس کے وعدہ صادقہ پر یقین رکھے اور نماز کا صلہ جنت اور قرب الہی کو سمجھے۔ اسی طرح شرم و انکسار کے سبب کے بارے میں بھی بیان فرمایا وَأَمَّا سَبَبُ الْحَيَاءِ فَإِسْتِشْعَارُ التَّقْصِيرِ فِي الْعِبَادَةِ وَعِلْمُ الْمُكَلَّفِ بِالْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِتَعْظِيمِ حَقِّ اللَّهِ۔ حیا اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی عبادت میں تقصیر محسوس کرے، اپنی نفس کی عیوب، نفاق، ریا اور دنیاوی میلانات کو پہچان لے اور جان لے کہ اللہ ناقد بصیر ہے جو نیتوں، خیالوں اور دل کے خطرات تک سے باخبر ہے۔ یہ یقین جب دل میں جم جائے کہ میری عبادت اللہ کے جلال کے شایان شان نہیں تو حیا و انکسار خود بخود ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ عارف کی آخری منزل ہے جہاں خوف و رجا دونوں شرمندگی میں بدل جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہو کہ حضور قلب کی علت ہمت اللہ ہے اور روحانی نتیجہ توجہ کی وحدت ہے۔ تفہم اس کی باطنی علت دوام فکر ہے اور روحانی نتیجہ شعور ذکر ہے۔ تعظیم علت اس کی معرفت جلال اور معرفت فقر ہے اور اس کا روحانی نتیجہ خشوع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک حقیقی صفات نماز اور ان کے علل و اسباب درج ذیل ہیں۔ جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک یہاں نماز کی حقیقی صفات اور ان کے علل و اسباب کو بیان کیا گیا۔ ان کے نزدیک نماز ایک نفسی سیر ہے جس میں انسان دنیا سے توجہ ہٹا کر حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، معرفت کے ذریعے خشوع و خضوع تک پہنچتا ہے، خوف و رجاء کے توازن سے گزرتا ہے، آخرکار حیا و فنا کے مقام پر پہنچ کر اپنے وجود کو اللہ کے جلال میں گم کر دیتا ہے۔ یہی ہے حقیقی نماز، اور جو اس حقیقت سے خالی ہو وہ اضاعہ کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے اس عبارت میں حقیقت نماز کو ایک کامل انسان کی مانند بیان کیا ہے۔ یہ حصہ عرفان صدراوی کا مغز اور نچوڑ ہے جس میں عبادت ظاہری سے عبادت حقیقی تک کا سفر دکھایا گیا ہے۔ ذیل میں اس عبارت کا فلسفی اور عرفانی معنی بیان کرتے ہیں۔ ملا صدرہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ الکاملہ کا شخص کامل انسانی مشتمل علی روح و جسد منقسم الی ظاہر و باطن و سر
وعلن ولروحه وسره اخلاق وصفات ولجسده وعلنه اعضاء واشکال۔ کامل نماز ایک کامل انسان کی مانند ہے۔ نماز میں ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، اسی طرح ایک باطن سر اور ایک ظاہر علن ہے۔ روح نماز کا باطن ہے اور ارکان و افعال اس کا ظاہر ہے۔ روح و باطن نماز، عرفان حق تعالی، توحید کامل اور اخلاص کے ساتھ بندگی، یہ نماز کی روح ہے۔ اخلاق و صفات باطنیہ، یہ وہ 6 باطنی معانی ہیں جنہیں ملا صدرہ نے پہلے بیان کیا تھا۔ حضور قلب، تفہم، تعظیم، حیبت و خوف، رجا یعنی امید رحمت اور حیا، یہ تمام صفات روح نماز کی باطنی کیفیات ہیں، یعنی جب یہ صفات دل میں پیدا ہوں تو نماز زندہ ہو جاتی ہے۔ جہاں تک اس کے جسم اور ظاہر نماز کا تعلق ہے تو قیام، قراءت، رکوع، سجود وغیرہ ظاہری اعمال، یہ اعمال انسان کے ظاہری وجود سے متعلق ہیں اور شریعت نے عوام الناس کے لیے لازم قرار دیے تاکہ وہ حیوانات سے ممتاز رہیں۔ عبادت کے ظاہری قالب کے ذریعے قرب الہی کا دروازہ کھلتا ہے اور قیامت میں اجر کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس پہلو سے نماز سیاست بدن ہے جو انسان کو نظم طہارت، ضبط خواہشات اور بندگی کی تربیت دیتی ہے۔ پس جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک نماز کا جو طریقہ شریعت نے بیان فرمایا ہے اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، قاعدۃ الدین ہے۔ اسے اشرف عبادات میں سے قرار دیا گیا، اس کے واجبات اور اس کے ارکان معین ہیں، تو ان کے ذریعے انسان کی روح میں تاثیر مقصود ہوتی ہے اور انسان کے بدن کو منظم کرنا تاکہ وہ شریعت کے احکام کو انجام دینے کے لیے آمادہ ہو۔ تو حقیقت شریعت و مراتب عقل، ملا صدرہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، الشارع کلف البدن بالصلاۃ کما کلف العقل بالمعرفہ، شریعت نے بدن کو نماز کا مکلف کیا ہے جیسے عقل کو معرفت کا مکلف اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پس عاقل کے لیے 2 قسم کی نمازیں ہیں، نماز جسمانی ارکان و افعال کے ذریعے، نماز روحانی معرفت، خشوع اور ذکر و فکر کے ساتھ۔ جناب ملا صدرہ شیرازی نے مزید فلسفہ ظاہری نماز کو بھی بیان کیا ہے، فرمایا عوام الناس چونکہ مدارج عقل تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے خدا نے انہیں ظاہری عبادت کی صورت میں تربیت دی ہے تاکہ وہ حیوانی خواہشات سے بلند ہو کر انسانی مرتبہ میں آئیں۔ نماز ان کے لیے تربیتی ریاضت ہے جو انہیں انسانی شعور سے جوڑتی ہے۔ فَكَلَّفَهُمْ بِهَذِهِ الْأَعْدَادِ وَالْهَيْئَاتِ تَنْبِيهًا وَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ تَذْكِيرًا وَتَقْرِيرًا لِيَرْتَبِطُ بِالْإِنسَانِيَّةِ وَيَتَشَبَّهُ بِظَوَاهِرِ حَقِيقَةِ الْإِنسَانِ، کہ ان کے لیے جو نماز کے واجبات اور ارکان معین ہوئے ہیں ان کی روح کو جگانا مقصود ہے، ان کو یاد دہانی کرنا مقصود ہے اور ان کو حیوانی خواہشات سے مشابہت سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ جبکہ حقیقت نماز کو بیان کرتے ہوئے اور اس کے مقاصد اور اہداف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں حقیقی نماز میں سے وہ مشاہدہ حق ہے، پاکیزہ دل اور عقل مجرد کے ذریعے معرفت صفات و اسماء الہی کو حاصل کرنا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں دل صاف، عقل مجرد اور نفس مطہر و پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں نماز خود معرفت اور مشاہدہ بن جاتی ہے، یہ صرف حرکات نہیں بلکہ ایک مکالمہ و مشاہدہ ہے۔ المصلی مناجن ربہ، یعنی نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، لیکن یہ مناجات جسمانی زبان سے نہیں بلکہ عقل ناطقہ و قلب عارف سے ہوتی ہے۔ سمع عقلی ہوتا ہے، کلام الہامی ہوتا ہے اور مشاہدہ بصیرت قلبی کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم میں ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورہ نور 37، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں
کہ تجارت اور معاملہ انہیں ذکر الہی سے غافل نہیں کر سکتا۔ جناب ملا صدرہ شیرازی اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کی عادت یہ ہے کہ وہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسی چیزوں کی طرف راغب نہیں ہوتا جس کو دیکھتا نہیں ہے، جن کو وہ غائب سمجھتا ہے، اس کے ساتھ مناجات کرنے کو مشکل سمجھتا ہے۔ حالانکہ جواہر عقلیہ جو جسم و جسمانیات سے پاک ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کی معرفت کو اور اس کی صفات اور اسماء کی معرفت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المصلی مناجن ربہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عاقل و عارف شخص ہی حقیقی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اسرار و رموز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ روح نماز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی حقیقی صفات کو سمجھتا ہے، اللہ تعالی کی عظمت و جلال کے سامنے خشوع و خضوع کا اظہار کرتا ہے۔ تو جناب ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک عارف ہی وہ شخص ہے جو دونوں نماز ظاہری اور باطنی کو واجب سمجھتا ہے، لیکن روحانی نماز زیادہ واجب ہے کیونکہ وہ نفس کی اصل غذا ہے۔ مرگ کے بعد یہ نماز ترک نہیں ہوتی بلکہ مشاہدہ و حضور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انقلبت معرفتہ مشاہدۃ وصار علمہ عینا وذکرہ حضورا، چونکہ معرفت اور اسرار نماز وہ مجرد چیزیں ہیں، جسمانی چیزیں نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جو حقیقت نماز کو پہنچتے ہیں اور نماز کے ذریعے ذکر الہی تک پہنچتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ اپنی نماز کے ذریعے مادی اور خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کمال و سعادت کے سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خالص نماز ہے جو انسان کو مادی قیود سے نجات دیتی ہے۔ اسی حقیقی نماز کے بارے میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، العنکبوت آیت 45، کہ نماز کا جسم انسان کے بدن کی مانند ہے، اس کا ظاہر تربیت جسم ہے، باطن تزکیہ روح ہے۔ روحانی نماز معرفت رب، عشق و خشوع کی انتہا ہے۔ حقیقی مناجات جسم و لسان سے نہیں بلکہ عقل و روح سے ہوتی ہے۔ نماز عروج انسانیت کا زینہ ہے، وہ حیوانیت سے الہیت کی طرف سفر ہے۔ صلاۃ و ظاہر کا ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں ہے، جبکہ صلاۃ باطن کی جزا خود مشاہدہ حق ہے۔ تو یہ آیت کہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے، یہ روح صلاۃ ہے جو انسان کی تعالی اور ترقی و کمال روحی کا سبب بنتی ہے۔ ذکر اللہ اکبر یعنی نماز کا اصل مقصد ذکر حقیقی ہے جو روحانی اور عقلی سطح پر انجام پاتا ہے۔ ظاہری نماز جسم کی تربیت ہے، باطنی نماز روح کی تکمیل ہے، عوام کی نماز حرکات ہے، خواص کی نماز معرفت ہے، اور اخص الخواص کی نماز خود مشاہدہ حق ہوتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے نماز و اضاعہ کے بارے میں گفتگو ہوئی، حقیقت نماز، نماز کی حقیقی صفات اور ان کے علل و اسباب بیان ہوئے، قرآنی و روایی شواہد پر بحث ہوئی ہے۔ آخر میں اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔